الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربیانی صغیرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے، 22 جمادی الثانی کی تاریخ ہے۔ اس کے حوالے سے آج ہم گفتگو فرمائیں گے۔ سیرت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب۔ عبداللہ بن ابی قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ آفتاب رسالت کے درخشندہ ستاروں میں سب سے روشن نام، یار غار، پاسدارہ خلافت، تاجدار امامت، افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، جن کو امت مسلمہ کا سب سے افضل امتی کہا گیا ہے۔ بالغ مردوں میں سب سے پہلے حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ آپ کی صاحبزادی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ابتدائی زندگی کے مطابق واقعہ فیل کے 3 برس بعد آپ کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب 7ویں پشت پر جا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ آپ کا پہلا نام عبد الکعبہ تھا، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل کر عبداللہ رکھا۔ آپ کی کنیت ابو بکر تھی۔ آپ قبیلہ قریش کی ایک شاخ بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام عثمان بن ابی قحافہ اور والدہ کا نام ام الخیر سلمہ تھا۔ آپ کا خاندانی پیشہ تجارت اور کاروبار تھا۔ مکہ میں آپ کے خاندان کو نہایت معزز مانا جاتا تھا۔ کتب سیرت اور اسلامی تاریخ کے مطالعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ بعثت سے قبل ہی آپ کے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دوستانہ مراسم تھے۔ ایک دوسرے کے پاس آمد و رفت، نشست و برخاست، معاملات پر صلح و مشورہ روز کا معمول تھا۔ مزاج میں یکسانیت کے باعث باہمی انس و محبت کمال کو پہنچا ہوا تھا۔ بعثت کے بعد آپ نے بالغ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نے اسلام لانے کے بعد اپنے مال و دولت کو خرچ کر کے مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت بے شمار ایسے غلاموں کو آزاد کیا جن کو ان کے ظالم آقا صرف اس وجہ سے سزائیں دیتے تھے کہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں وہ سخت ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا انہیں۔ آپ کی دعوت پر ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ایمان لائے، جن کو بعد میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشرہ مبشرہ کی نوید عطا ہوئی۔ ارادہ ہجرت۔ جب قریش مکہ کے مظالم اپنی انتہا کو پہنچ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ اہل ایمان کی بڑی تعداد نے اس پر لبیک کہا اور حبشہ کی جانب
ہجرت کرنا شروع کر دی۔ اس موقع پر آپ بھی حکم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے حبشہ کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ تاہم اہلیان مکہ میں آپ کی عزت کا یہ عالم تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سفر کا کچھ حصہ طے کیا تھا کہ کفار مکہ کے ایک طاقتور سردار ابن دغنا سے برداشت نہ ہو سکا۔ اس نے باوجود ایمان نہ لانے کے آپ کو روک لیا اور اپنی حمایت و پناہ پیش کر دی۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود آپ کی کفار میں کس قدر عزت و منزلت تھی۔ القاب و خطاب صدیق اور عتیق آپ کے خطاب ہیں جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دربار رسالت سے عطا ہوئے۔ آپ کو دو موقعوں پر صدیق کا خطاب عطا ہوا۔ اول جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کی بلا جھجک تصدیق کی، دوسری بار جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ معراج کی بلا تعمل تصدیق کی۔ اس روز سے آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق اکبر کہا جانے لگا۔ مدینہ ہجرت جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کا حکم دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سفر بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس سفر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تمام مواقعوں بالخصوص غار سور میں قیام کے دوران حق دوستی ادا کیا۔ آپ کو اس سفر ہجرت کے حوالے سے ثانی السنین کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اصرار و سخاوت آپ کو بدر، احد، خندق، تبوک، حدیبیہ، بنی نذیر، بنی مستلق، حنین، خیبر، فتح مکہ سمیت تمام غزوات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی کا شرف حاصل رہا۔ غزوہ تبوک میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ مثال قائم کی جس کی نظیر ملنا مشکل ہے۔ اس غزوہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر تمام صاحب استطاعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے دل کھول کر لشکر اسلامی کی امداد کی، مگر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب پر اس طرح فوقیت حاصل کی، سبقت حاصل کی کہ آپ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، عرض کی گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول ہی کافی ہیں۔ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے اللہ کا رسول بس۔ حیات طیبہ میں امامت۔ حیات طیبہ کے آخری ایام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نمازوں کی امامت کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مصلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 17 نمازوں کی امامت فرمائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اقدام آپ کی خلافت کی طرف واضح اشارہ تھا۔ ایک دفعہ نماز کے اوقات میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے باہر تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ پا کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کو کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امامت کرواتا دیکھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کرے۔ یہ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آپ کے اعتماد کا اظہار تھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہوں گے۔ چنانچہ آپ پہلے خلیفۃ المسلمین منتخب ہوئے۔
اول امیر المومنین جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مشورے سے آپ کو جانشین رسول مقرر کیا گیا۔ آپ کی تقریر امت مسلمہ کا پہلا اجماع کہلاتی ہے۔ آپ کی تقرری امت مسلمہ کا پہلا اجماع کہلاتی ہے۔ بار خلافت سنبھالنے کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے سامنے پہلا خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، میں آپ لوگوں پر خلیفہ بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں نہیں سمجھتا کہ میں آپ سے بہتر ہوں، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں یہ منصب و امارت اپنی رغبت اور خواہش سے نہیں لیا، نہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں کسی دوسرے کی بجائے یہ منصب مجھے ملے، نہ کبھی میں نے اللہ سے اس لیے دعا کی اور نہ ہی میرے دل میں کبھی اس منصب کی لیے حرص پیدا ہوئی۔ میں تو اس کو بادل نہ خواستہ اس لیے قبول کر رہا ہوں، قبول کیا کہ مجھے مسلمانوں میں اختلاف اور عرب میں فتنہ ارتداد برپا ہو جانے کا اندیشہ تھا، بلکہ یہ ایک بار عظیم ہے جو مجھ پر ڈال دیا گیا ہے، جس کو اٹھانے کی مجھ میں طاقت نہیں سوائے اس کے اللہ میری مدد فرمائے۔ اگر میں صحیح راہ پر چلوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں صحیح راہ پر چلوں تو آپ سب میری مدد کیجئے، اگر میں غلطی کروں تو میری اصلاح کیجئے۔ سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ تمہارے درمیان جو کمزور ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق اس کو دلواؤں، اور جو تم میں قوی ہے میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے حق وصول کروں۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی قوم نے فی سبیل اللہ جہاد کو فراموش کر دیا ہو اور پھر اللہ نے اس پر ذلت مسلط نہ کی ہو، اور نہ ہی کبھی ایسا ہوا کہ کسی قوم میں فحاشی کا غلبہ ہوا ہو اور اللہ اس کو مصیبت میں مبتلا نہ کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم میں فحاشی کا غلبہ ہو اور اللہ اس قوم کو مصیبت میں نہ مبتلا کرے۔ میری اس وقت تک اطاعت کرنا جب تک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلوں، اور اگر میں اس راہ سے روگردانی کروں تو تم پر میری اطاعت واجب نہیں۔ تاریخ طبری، تاریخ ابن حشام۔ طرز حکمرانی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا خوب طرز حکمرانی تھا۔ پہلی بار جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو صبح آپ نے اپنے کپڑے کی تجارت کرتے تھے، کپڑے کا تھان اٹھایا اور چل دیے بازار کی طرف، تو راستے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور کہنے لگے، جناب امیر المومنین کدھر جاتے ہیں؟ تو آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اہل و عیال کے لیے خرچہ پانی، ان کے راشن کے بندوبست کرنے کے لیے میں نے کچھ کام تو کرنا ہے، تجارت تو کرنی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر آپ تجارت کریں گے، اگر آپ کاروبار کریں گے تو آپ کو تو مسلمانوں کا امیر مقرر کیا گیا ہے، مسلمانوں کے معاملات کو کون دیکھے گا؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم آپ کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں، چلتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے پاس اور ان سے مشاورت کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے پاس جب پہنچے،
دوسرے سب ساتھیوں کے پاس، مجلس شورا کے پاس، تو ان سے کہا، تو انہوں نے کہا ہم آپ کا وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں بیت المال سے، تو آپ کا وظیفہ کتنا ہونا چاہیے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنا ہونا چاہیے کہ جتنا ایک مدینہ کے مزدور کی مزدوری ہوتی ہے، روزانہ کی اجرت ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کرام نے فرمایا کیا آپ کی اس میں گزر بسر ہو جائے گی؟ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب فرمایا، آپ نے فرمایا کہ اگر میری اس میں گزر بسر نہ ہوئی تو ہم مدینہ میں مزدوری کرنے والے مزدور کی اجرت بڑھا دیں گے، جب اس مزدور کی اجرت بڑھے گی تو میرا بھی وظیفہ اس کے برابر ہو جائے گا۔ اور آپ اپنی طرز حکمرانی میں مسلمانوں کے ایسا آپ نے نمونہ پیش کیا کہ ایک طرف کفار سے لڑ رہے ہیں، دوسری طرف ارتداد کا فتنہ اٹھتا ہے، اس فتنے کی سرکوبی کے لیے حضرت ابوبکر صدیق مانعین زکوٰۃ کا فتنہ اٹھتا ہے، ایک طرف جھوٹی کذاب اٹھتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرف لشکر روانہ کیے۔ مانعین زکوٰۃ کے فتنے کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان کی طرف نہ بھیجیں لشکر کو، دوسری طرف بھیجیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی بھی نہ اگر میرے ساتھ چلے تو میں اکیلا ہی، صدیق اکبر ابوبکر خود اکیلا ان سے جنگ کرے گا، ان لوگوں سے لڑے گا جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک بکری کا بچہ دیتے تھے زکوٰۃ کے طور پر، اور اس کے ساتھ ایک رسی بھی دیتے تھے، اگر کوئی وہ رسی بھی نہیں دے گا میں ان سے بھی جہاد کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد الانبیاء، اہل سنت والجماعت کے نزدیک سب سے بہترین ہستی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کی نظر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب شیعہ کتب میں حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب لوگوں سے زیادہ حقدار سمجھتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے ساتھی اور ثانی اثنین ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں ان کو نماز پڑھانے کا حکم فرمایا۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی حدید جلد اول صفحہ نمبر 332۔ اسی طرح جناب دوسری جگہ پر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، یعنی اس امت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتاب الشافعی جلد دوم صفحہ 428۔ حضرت علی علیہ السلام نے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، یعنی یہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہدایت کے امام اور شیخ الاسلام، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مقتدی ہیں، اور جس نے ان کی پیروی کی وہ برائی سے بچ گیا۔ تلخیص الشافعی توسی جلد دوم صفحہ نمبر 428۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک جگہ پر ان سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی بے شک ابو بکر مجھ سے ایسے ہیں جیسے میرے کان، اور عمر مجھ سے ایسے ہیں جیسے میری آنکھ، عیون احبار
الرضا ابن باویہ کمی جلد اول صفحہ 313، معنی الاحبار کمی صفحہ 110، تفسیر حسن عسکری۔ حضرت علی علیہ السلام نے منبر کوفہ پر ارشاد فرمایا، یعنی اگر ایسا شخص میرے پاس لایا گیا جو مجھے ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتا ہو گا تو میں اس پر مفتری کی حد جاری کروں گا۔ مفتری کہتے ہیں جھوٹے کو، کذاب کو۔ رجال کشی معجم الخونی صفحہ 153۔ یہ تھے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اہل سنت والجماعت کے حوالے سے اور کتب اہل تشیع کے حوالے سے۔ اسلام کا یہ درخشندہ ستارہ بعد رسالت 22 جمادی الثانی سن 13 ہجری بمطابق 23 اگست 634 عیسوی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 63 برس کی عمر میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ آپ کی مدت خلافت 2 سال 3 ماہ اور 11 دن تھی۔ زندگی میں جو عزت و احترام آپ کو ملا، بعد وصال بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کے مستحق ٹھہرے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں محو استراحت ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لحد مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں جانب اس طرح بنائی گئی کہ آپ کا سر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ مبارک تک آتا ہے۔ شاعر نے کیا خوب عکاسی کی ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ سانپ طالب تھا دیدار سرکار کا، سانپ طالب تھا دیدار سرکار کا، ایڑی کر رہی تھی کام دیوار کا۔ آنسو نکل پڑے پر قدم نہ ہٹا، آنسو نکل پڑے پر قدم نہ ہٹا، یہ کمال عشق تھا یار غار کا۔ یہ غار سور کے واقعے کو شاعر نے چند الفاظ میں سمو دیا۔ اسی بات پر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ ہم نے جو بات کی، پڑھا پڑھایا، جو سنا سنایا، جو حق بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی، وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اور جو کمی کوتاہی ہوئی وہ بندہ ناچیز کی طرف سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اور اہل بیت علیہ السلام کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنی پاک ہستیوں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو ایمان نامکمل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔